السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 6 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 3 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ RSS کے جنرل سیکریٹری نے مودی حکومت کی نام نہاد ترقی کی پول کھول دی۔ مودی حکومت کے 8 سالہ دور اقتدار کی نام نہاد ترقی کی پول کھولتے ہوئے RSS رہنما نے ملک میں موجود غربت، بے روزگاری اور عدم مساوات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق RSS کے جنرل سیکریٹری دتاتریہ ہوسبلے نے ملک میں غربت، بے روزگاری اور عدم مساوات کا معاملہ اٹھاتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں ایسا ماحول تیار کیا جائے کہ جو لوگ روزگار کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ خود روزگار دینے والے بن جائیں۔ سودیشی جاگرن منچ کے زیر اہتمام ایک ویبنار کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غربت ایک عفریت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 20 کروڑ لوگ ابھی بھی خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یہ دیکھ کر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 23 کروڑ لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جن کی یومیہ آمدنی 375 روپے سے بھی کم ہے۔ ملک میں 4 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں۔ لیبر فورس سروے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بے روزگاری کی شرح 17.6% ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سامنے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے عدم مساوات کا۔ ایک رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا دنیا کی 6 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، لیکن کیا یہ صورتحال ہمارے لیے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1% لوگ ملک کی 20% آبادی کے وسائل پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ملک کی 50% آبادی پر صرف 13% خرچ ہو رہا ہے۔ پاکستان حکومت کا پیدل سفر حج پر جا رہے شہاب چتور کو ویزا دینے سے انکار کرنا شرمناک ہے۔ مجلس احرار اسلام ہند کے قومی صدر دفتر میں پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلی مرتبہ بھارت سے پیدل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا رہے کیرالہ کے شہاب چتور کو ویزا دینے سے انکار کر کے پاکستان نے نہایت شرمناک حرکت کی ہے۔ شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ شہاب چتور نے پیدل سفر حج شروع کرنے سے پہلے پاکستان کی بھارت میں ایمبیسی سے رابطہ کیا تھا۔ اس وقت دہلی پاکستان ہائی کمشنر نے شہاب چتور سے کہا کہ آپ اپنا سفر شروع کر دیں کیونکہ ویزا کی میعاد 3 ماہ ہوتی ہے اور ابھی کیونکہ آپ کو بھارت میں ہی 3 ماہ سفر کرنا ہے، آپ جب واگا بارڈر کے قریب ہوں گے تو آپ کو ویزا دے دیا جائے گا۔ شاہی امام نے مزید کہا کہ اب جب کہ شہاب چتور بھارتی پنجاب سے گزرتے ہوئے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں تو پاکستان ہائی کمیشن نے نخرے دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ 20 دن سے پاکستان ہائی کمشنر شہاب چتور کو پریشان کر رہا ہے، اب ان کے سامنے شرائط لگا رہا ہے کہ اپنی حکومت سے لکھوا کر دو تو ویزا دیں گے۔ پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے شاہی امام نے پاکستان حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت کو شرم آنی چاہیے، اسلام کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ملک میں سے ایک پیدل حج پر جا رہے انڈین مسلمان کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ شاہی امام نے کہا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ شہاب کا قصور بھارتی مسلمان ہونا ہے، ورنہ اگر کچھ قانونی پیچیدگی ہوتی تو بھی پاکستان کی حکومت اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کر کے شہاب چتور کو ویزا دے سکتی تھی۔ شاہی امام نے کہا کہ اگر پاکستان کا ویزا نہ دیا گیا تو انشاءاللہ چین کے راستے یہ مقدس سفر مکمل کیا جائے گا۔ شاہی امام نے اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی جانب سے ای میل میں گزارش کی کہ وزیر اعظم شہاب کے اس مقدس سفر کو مکمل کروانے کے لیے وزارت خارجہ کو حکم دیں کہ چین اور تاجکستان کے راستے شہاب چتور کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں۔ اسکولی طلباء کے یا حسین کی صدا بلند کرنے پر ہندو تنظیم ناراض، 4 اساتذہ معطل۔ گجرات کے کھیڑا ضلع کے ہاتاج پرائمری اسکول کے 4 اساتذہ کو محض اس لیے معطل کر دیا گیا کہ ان کی موجودگی میں اسکول کی ایک تقریب کے دوران بچوں نے یا حسین کی صدا بلند کی تھی۔ تفصیلات کے مطابق اسکول میں جمعے کے روز گربا کی تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں طلباء کے ایک گروپ نے یا حسین کی صدا بلند کی، جس کے بعد اسکول کے دوسرے طلباء نے بھی ویسے ہی کیا، جس پر ہندو دھرم سینا کے کچھ لوگوں نے اعتراض جتایا۔ ہندو دھرم سینا کے رکن راجن ترپاٹھی نے کہا کہ گربا ہندو
ہندو تہوار ہے جس میں دوسرے مذہب کو فروغ دیا گیا۔ اس سے اکثریتی طبقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، لہٰذا ہماری تنظیم نے اساتذہ پر فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ والدین کو علم تب ہوا جب طلباء نے گھر لوٹنے کے بعد یہ بتایا کہ مسلم گروپ کی ٹی شرٹ پہنے تقریباً 30 طلباء نے یا حسین کی صدا بلند کرنی شروع کر دی، جس کے بعد دیگر طلباء نے بھی ان کے ساتھ نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ضلع پرائمری تعلیم کے افسر کیل پٹیل نے خبر رساں ایجنسی IANS کو بتایا کہ اتوار کی صبح میں نے دیگر عہدیداروں اور پولیس ٹیم کے ہمراہ گاؤں کا دورہ کیا اور اسکول کے لوگوں سے بات چیت کے بعد 4 اساتذہ کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ معطل کیے گئے اساتذہ میں جاگرتی ساگر، سبرا بین وورا، ایکتا بین آکاشی اور سولن بین واگھیلا شامل ہیں۔ اہم مسائل پر مولانا محمود مدنی کی مسلم لیڈروں کے ساتھ میٹنگ۔ انڈین مسلمانوں کی سب سے قدیم اور بااثر تنظیم جمعیت علماء ہند کے ایک دھڑے کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے گزشتہ دنوں ملک کی موجودہ صورتحال اور مسلم کمیونٹی کو درپیش چیلنجوں کے پس منظر میں سرکردہ مسلم لیڈروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور اہم مسائل پر مشترکہ موقف اختیار کرنے کے امکانات پر غور کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں PFI پر پابندی کے فیصلے سے جو ہے جانی کیفیت پیدا کرنے اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میٹنگ میں اس پر بہت تشویش پائی گئی۔ اس میٹنگ سے میڈیا کو دور رکھا گیا اور بعد میٹنگ شرکاء نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ اس میٹنگ میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں امیر جماعت اسلامی ہند انجینئر سعادت اللہ حسینی، نائب امیر جماعت امین الحسن، سیکریٹری مجتبیٰ فاروق، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند مولانا علی اصغر امام مہدی سلفی، معروف دانشور اور سابق صدر مشاورت ڈاکٹر ظفر الاسلام خان تھے۔ ان کے علاوہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر کمال فاروقی اور نیاز فاروقی بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ اس میٹنگ میں مسلم مجلس مشاورت کی نمائندگی نہیں تھی۔ ذرائع کے مطابق اس کی وجہ مشاورت کے حالیہ تنازعات ہیں جس سے مشاورت کی ساکھ کو دھچکا لگا ہے۔ درگا پنڈال میں مہاتما گاندھی کو مبینہ راکشس کی طرح دکھائے جانے پر ہنگامہ۔ کولکاتہ میں درگا پوجا کے موقع پر مہاتما گاندھی جیسی مورتی کو مہیشاسور یعنی راکشس کی جگہ پر دکھائے جانے سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب آل انڈیا ہندو مہاسبھا نے کہا کہ یہ مماثلت محض اتفاق ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ معاملہ ساؤتھ ویسٹ کولکاتہ میں روبی کراسنگ کے قریب کا ہے۔ یہاں اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا پوجا کے منتظمین کی طرف سے اس پنڈال میں دیوی ماتا کی ایک بڑی مورتی نصب کی گئی تھی جس میں چشمہ پہنے ہوئے ایک بزرگ جس کے سر پر بال نہیں ہے ان کو آسور کی جگہ دکھایا گیا۔ یہ بزرگ دیکھنے میں مہاتما گاندھی کی طرح لگ رہے تھے۔ اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا پوجا کے منتظمین نے شکایت درج ہونے کے بعد پولیس کی ہدایت کے مطابق مہاتما گاندھی کی شکل میں نظر آنے والی مورتی کی شکل بدل دی اور وضاحت دیتے ہوئے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ سر پر بال نہ ہونے اور اینک پہننے والا ہر شخص ضروری نہیں کہ وہ مہاتما گاندھی ہی ہو۔ وضاحت میں مزید کہا گیا کہ آسور کے ہاتھوں میں ڈھال ہے جبکہ گاندھی نے کبھی ڈھال نہیں رکھی۔ وضاحت میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ اتفاق ہے کہ آسور جس کو ماں درگا مار رہی ہے مہاتما گاندھی جیسا نظر آتا ہے۔ دوسری جانب ترنمول کانگریس کے ریاستی جنرل سیکریٹری کنال گھوش نے BJP پر تنقید کرتے ہوئے اسے بے حیائی کی حد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ BJP کا اصلی چہرہ ہے، باقی وہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہاتما گاندھی قوم کے باپو ہیں، پوری دنیا مہاتما گاندھی اور ان کے نظریے کا احترام کرتی ہے۔ مہاتما گاندھی کی اس طرح کی توہین قبول نہیں کی جا سکتی، ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ ملائم سنگھ یادو کی طبیعت انتہائی نازک، گڑگاؤں کے میدانتا اسپتال میں داخل۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ 82 سالہ ملائم سنگھ یادو کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ انہیں علاج کے لیے گڑگاؤں کے میدانتا اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ میدانتا اسپتال کے ICU میں داخل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق SP سربراہ اکھلیش یادو بھی لکھنؤ سے گڑگاؤں کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جبکہ شیو پال سنگھ یادو بھی اس وقت وہیں موجود ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بھارت جوڑو یاترا پر تنقید کرنے والے BJP لیڈروں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے مہاراشٹر
कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने कहा कि इस यात्रा को आवाम की जानिब से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसे देखकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नाना पटोले ने मजीद कहा कि बीजेपी अब बौखलाहट में राहुल गांधी की टी शर्ट का मामला उठा रही है, लेकिन इससे पहले बीजेपी लीडरों को ये जवाब देना चाहिए कि मुल्क के सुप्रीम लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट, 1.5 लाख की ऐनक, 80,000 की शॉल, 12 लाख की गाड़ी, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक फ़कीर कहा जाता है। नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी की टी शर्ट की फिक्र करने के बजाय बीजेपी को मुल्क के 130 करोड़ आवाम के सवालों का जवाब देना चाहिए। नाना पटोले का ये भी कहना था कि बीजेपी के लीडर, तर्जमान और वज़रा जो कहते थे कि कांग्रेस ख़त्म हो गई है और राहुल गांधी को शब व रोज़ बदनाम करने की साजिशें करते रहते थे, अब वही लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सदमे में है, क्योंकि इस यात्रा को आवाम की तरफ से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।